مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی فیصلوں کی ایپیسوڈ 4 میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیش نظر ہے حالت جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت فیصلہ. غزوہ خندق میں کفار کی طرف سے عمرو بن عبد تلوار سونت کر مدینہ میں نکلا. یہ شخص تنہا 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوا اور بولا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور فرمایا، اے عمرو، تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر کسی قریش کے فرد نے تم کو 2 چیزوں کی دعوت دی تو تم ایک ضرور قبول کرو گے. اس نے کہا، بے شک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں. عمرو بولا، مجھے اس کی ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم کو مقابلے پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. عمرو بولا، کیوں میرے بچے؟ میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں والا تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر اس کو جوش سا آ گیا. اپنے گھوڑے سے کود کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اس کے چہرے پر ایک ضرب لگائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا. دونوں کی تلواریں چلنے لگی. بڑا موڑا پھر وار کیا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا. دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ عمرو نے پکار کا کہا، کون ہے جو میرے سامنے آتا ہے؟ اور مسلمانوں کو حقارت امیز انداز میں کہنے لگا، کہاں ہے وہ جنت جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ جو شہید ہوا وہ اس میں داخل ہو جائے گا؟ کسی کو میرے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار اٹھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اور کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے رہو. پھر عمرو نے تیسری بار للکارا اور غصہ بھڑکانے کے انداز میں آواز دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ عمرو ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہوا کرے عمرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے اور جب اپنا نام بتایا تو اس نے کہا، اے برادر زادے، تمہارے چچا صاحبان میں بہت ایسے ہیں جو تم سے عمر میں بڑے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہارا خون بہاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن میں واللہ تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں. پھر مقابلہ شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا. کھجوروں کی تقسیم میں برابری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا اور اپنے دست مبارک سے مٹھی بھر کے کھجوریں عطا فرمائیں. میں نے ان کھجوروں کو جو گنا تو 73 دانے نکلے. اس کے بعد میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا. آپ کے آگے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. میں نے اسلام کیا. آپ نے اسلام کا جواب دیا اور مجھ کو دیکھ کر ہنسے کہ مٹھی بھر خرمے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھ کو عنایت فرمائی. ان کو بھی میں نے گنا تو دیکھا کہ وہی 73 دانے نکلے. یہ دیکھ کر میرا تعجب بڑھ گیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے سامنے کھجوریں رکھی تھیں. آپ نے مٹھی بھر کر مجھ کو عطا فرما دی. میں نے ان کو جب گنا تو 73 دانے نکلے. اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. ان کے آگے بھی کھجوریں رکھی تھیں. انہوں نے بھی مٹھی بھر کھجوریں مجھ کو دی.
ان کو جو گنا تو وہ بھی 73 دانے برآمد ہوئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اے ابو ہریرہ، تم کو معلوم نہیں کہ میرا ہاتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔